وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، قرآن سے علاج شیخ ابو محمد کے ساتھ۔ تو آج شیخ ابو محمد سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو گھر پرانے ہوتے ہیں، کافی عرصہ سے بند ہوتے ہیں، جب ان میں لوگ آ کے رہتے ہیں تو وہ کافی سارے ان کو مسائل نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں تفصیل سے پوچھتے ہیں شیخ ابو محمد صاحب سے۔ جی شیخ ابو محمد صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے گھروں میں آ کر جب رہائش اختیار کرتے ہیں کہ جو گھر ایک عرصے سے بند پڑے ہوں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے گھروں میں آ کر جب آباد ہوتے ہیں جو ابھی نئے نئے بنائے ہوں، تو ایسے گھروں میں جب وہ آ کر رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بعض پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض تکلیفیں اور آفات ان کو گھیر لیتی ہیں۔ میں اس بارے میں آپ کو واضح طور پر ایک بڑی اہم چیز بتا دیتا ہوں۔ وہ گھر کے جو ایک عرصے سے بند رہے ہوں تو ان گھروں کے اندر شیاطین اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی فیملی یا کچھ لوگ گھر ڈھونڈتے ہیں، انہیں ایک گھر ملتا ہے اور وہ گھر ایک عرصہ دراز سے خالی پڑا ہوتا ہے۔ اب وہ اس گھر میں صفائیاں کرتے ہیں اور اپنا سامان وغیرہ لا کر رکھ کے اپنی وہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں آنے کی وجہ سے بیماریوں نے پکڑ لیا ہے، تکلیفیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، جھگڑے ہونے لگ گئے ہیں، مسائل آئے دن جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تجربے کی بات ہے، ہمارے تجربے میں یہ آئے دن چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ایسے گھر جو ایک عرصہ دراز سے بند پڑے تھے اس میں رہائش اختیار کی گئی، تو اس گھر میں چونکہ پہلے سے جنات تھے، ان جنات نے ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کیں، ان کے لیے مسائل کھڑے ہوئے اور پھر آگے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور زندگی ایسے بیتتی ہے، ایسے گزر رہی ہوتی ہے کہ نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ بیماریاں جان چھوڑتی ہیں، نہ تنگ دستی جان چھوڑتی ہے، نہ مسائل جان چھوڑتے ہیں، نہ ہی مسائل جان چھوڑتے ہیں۔ تو ایسے اگر مسائل لوگوں کے ساتھ ہوں تو وہ کسی بھی ماہر راقی کے ساتھ رابطہ کریں، وہ وہاں پر آ کر دم کریں اور وہ دیکھیں کہ اس گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ہم بھی آپ کو الحمدللہ اس میں رہنمائی آپ کی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی معاملہ اس طرح چیک کروانا ہو تو ہم ٹیلی فون کے ذریعے بھی ایسی چیزیں چیک کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نئے گھر بناتے ہیں تو نئے گھر بھی بنانے کے بعد کچھ عرصہ خالی رہتے ہیں، تو وہ لوگ جب ان گھروں میں آ کر رہائش اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو اس معاملے میں سمجھاؤں گا۔ نمبر ایک، جب بھی کسی ایک عرصہ سے بند پڑے ہوئے گھر میں آپ رہائش اختیار کرنے کے لیے آئیں تو وہاں پر کم از کم ایک ہفتہ، ویسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 مہینہ پورا اس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی اونچی آواز سے تلاوت کی جائے، یا ٹیپ ریکارڈر یا موبائل کے ذریعے اس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ چلائی جائے اور وہ سورہ بقرہ کی آواز پورے گھر کے اندر گونجنی چاہیے، پورے گھر کے اندر وہ آواز پہنچنی چاہیے۔ ایسی جو نیا گھر آپ لیں، نیا گھر بنائیں، اس میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے اس گھر کے اندر بھی قرآن حکیم پڑھیں، تلاوت کریں اونچی آواز سے، یا اس گھر میں تلاوت لگائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس گھر کے اندر آ کر اپنی رہائش اختیار کر لیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکے اور آپ نے رہائش اختیار کر لی اور آپ کو مسائل کا سامنا ہے تو زیادہ دیر نہ کریں، کسی بھی راقی دم کرنے والے سے رابطہ کر کے اس مصیبت تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اس میں دیر کریں گے مسائل بڑھتے رہیں گے، تکلیفیں بڑھیں گی اور آپ کو پھر بہت سی پریشانیاں دیکھنا پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔